اب میں ڈاکٹر نجمہ افضل صاحب کا MP ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس دن کی مناسبت سے اپنا خیالات کا اظہار۔ معزز مہمانان گرامی اور محترم سلطان محمود صاحب، جنہوں نے یہ خوبصورت آج کا ایونٹ منعقد کیا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو قومیں اپنے قومی تہوار جوش اور عقیدت سے مناتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو آج جس طرح کے یوم دفاع ہے، 6 ستمبر کا دن، اور 1965 میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ ابھی بہت سا ذکر ہوا چونڈا کی جو جنگ تھی اس کے بارے میں صرف اپنے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک فوجی گھرانے کی بیٹی ہوں، اور میرے والد میجر فضل الہی اس چونڈا وار کے ایک غازی بن کر نکلے تھے، اور ہم سیالکوٹ میں تھے، چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس وقت یہ جنگ لگی، اور بارڈر پر جب میرے والد گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے ہی آپ دھماکے سنو اور ایسی کوئی آوازیں آپ کو آئے تو آپ یہ شہر چھوڑ کے فیصل آباد جو میرا ننیال ہے وہاں جانا ہے آپ نے۔ تو اسی طرح ہوا، اور جب ہمارے گھر کے صحن میں وہ میزائلز گرنے لگے تو پھر میری والدہ نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو اس طرح پھر ہم فیصل آباد اپنے ننیال میں آئے اور 2 ہفتے رہے، اس کے بعد 17 دن کے بعد جنگ بند ہو گئی۔ لیکن میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ چونڈا کی جو سب سے بڑی بیٹل آف ٹینکس تھی اس میں میرے والد نے حصہ لیا اور ہمارے بارڈرز کو محفوظ کیا۔ تو یہ ایک تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو 6 ستمبر کا دن ہے یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں اپنا تجدید عہد کرنا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے وہ جنگ کیسے جیتی، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ کشمیر کے مسئلے سے، ایشو سے شروع ہوئی تھی۔ یہ جنگ کشمیر میں بہت زیادہ وہاں کے فوجیوں نے، بھارتی فوجیوں نے ظلم و ستم ڈھائے کشمیریوں پر، اور وہاں درہ پیر پر قبضہ کر لیا، اور اس پر ہمارے کشمیری بھائیوں نے پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان نے بہت احتجاج کیا لیکن بھارت کے اوپر جوں تک نہیں رینگی، اور انہوں نے کوئی اس کا اثر نہیں لیا، جس پر ہماری فوجوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے چھمب اور جوڑیاں کے علاقے میں بہت شدید لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھارت نے اپنی وہی مکارانہ چال چلی اور رات کے اندھیرے میں بغیر اعلان کیے ہوئے ہماری سرحدوں، پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ اور اس وقت دشمن کی یہ سوچ تھی کہ آج رات کو حملہ کیا ہے تو شام کو ہم وہاں لاہور میں جشن فتح منائیں گے، لیکن یہ ممکن نہ ہوا، اور ہماری بہادر غیور افواج نے بری، بحری اور فضائی تمام محاذوں پر ان کے حملوں کو ناکام کر دیا۔ نہ صرف ناکام کرا بلکہ ان کو پسپا کر دیا۔ یہ ایک ایسے کارنامے وہاں، اور شجاعت اور بہادری کے ایسے کارنامے رقم ہوئے جو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ جذبہ تھا اس وقت، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم بچے تھے، ہمارے بچوں میں اس طرح کا شوق اور جذبہ تھا، نہ ہم کبھی ڈرے نہ کبھی گھبرائے۔ ہم خود کھڑے ہو کر چھتوں پر ہوائی جہازوں کی لڑائی اور جھڑپ دیکھتے رہے۔ تو اس وقت یہ جذبہ ہر قوم کے بندے میں تھا، ہر قوم کے فرد میں تھا، اور ہم لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے اپنے سے بہت بڑے دشمن کو شکست فاش، نہ صرف شکست فاش بلکہ ان کو پسپا کر دیا، اور ان کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ بھارت گھبرا گیا اور وہ UN کے پاس پہنچا۔ UN کے پاس دہائی دی، اور UN نے پھر فیصلہ کیا، اور 17 ہی دن میں یہ لڑائی بند ہو گئی۔ اور اس وقت UN نے تحریری فیصلہ کیا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ حق کے رائے دہی سے ہوگا، کشمیری عوام کی رائے سے ہوگا، اور یہ اس کی نگرانی UN خود کرے گی۔ لیکن آج وہ دن اور آج کا دن ہندوستان، بھارت نے
وہ موقع ہی نہیں دیا کہ ہم کبھی مذاکرات کریں اور اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم سب اسی جذبے، اسی اظہار یکجہتی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور پوری دنیا کو یہ واویلا کر کے بتائیں کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارے پورے خطے، ساؤتھ ایشیا کے خطے کو امن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہماری جو ہم پاکستان ایک ایٹمی قوت ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے قائد میاں نواز شریف نے ایک اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کو پہلا اسلامی ایٹمی ملک بنا ڈالا۔ ان کی جرت کو میں سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ یہ اب لمبی بحث ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا رول ہے اور ہمیں اس کو خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اب ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے آج جو تجدید عہد کرنا ہے، اس میں ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرنی ہیں۔ اپنی جو ذمہ داری ہے، اپنے کام کی ذمہ داری، وہ ہم نے اپنے طور پر ادا کرنی ہے، اور ملک کے دفاع میں کبھی بھی غفلت نہیں کرنی۔ یہ آپ آج سوچ لیں، چوکس رہیں گے اور اس ملک کی کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور آج اس موقع پر میں اپنے تمام اس جنگ کے شہداء کو، ان غازیوں کو اور ان کی فیملیز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں اور عقیدت کے نذرانے پیش کرتی ہوں۔ میری طرف سے تمام فیملیز کو بہت سلام، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ۔